بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، حروف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف مبانی یعنی وہ حروف جو کسی خاص معنی پر دلالت نہیں کرتے، اس سے خاص معنی کوئی مراد نہیں ہوتے، خاص میننگز کے لیے یہ حروف نہیں ہوتے، بلکہ ان حروف کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جیسے الف با تا سا، یہ حروف تہجی بھی آپ ان کو کہتے ہیں، الفابیٹ بھی ہوتے ہیں، یہ 29 حروف ہیں عربی کے اندر۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر با الف تا، آپ تینوں کو ملائیں بات، تو یہ بات جو بنی، لفظ بات جیسے بنا، تو یہ با الف تا تین کو اکٹھا کیا تو یہ بات بن گیا۔ تو صرف لفظ با کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کسی خاص معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اس سے خاص معنی مراد کرنے کے لیے اسے نہیں بنایا گیا۔ اچھا، حروف معانی دوسری قسم، یعنی وہ حروف جو کسی خاص معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے من سے، اور اسی طرح آ سے مراد کیا، یا حل، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، کویشچن کے لیے یہ حروف آتے ہیں۔ مزید اس کی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا، حروف مبانی یعنی حروف تہجی جو ہوتے ہیں، یہ حروف پر زبر زیر پیش جو آتی ہے، تو زبر زیر پیش آنے کے اعتبار سے حروف کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ زبر زیر پیش کو عربی میں حرکات کہتے ہیں، زبر کو حرکت اور زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان حروف کی حرکات کے اعتبار سے حروف کی 4 قسمیں ہیں: متحرک، ساکن، مشدد اور منون۔ متحرک یعنی حرکت والا۔ اب متحرک کی پھر 3 قسمیں بنیں گی، یعنی یا تو زبر والی حرکت ہوگی، یا زیر والی، یا پیش والی۔ اگر زبر والی حرکت ہوگی تو اسے زبر کو جیسے فتحہ کہتے ہیں، اور جس پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ زبر والا حرف جیسے کاتبہ، اب دیکھیے کاف کے اوپر بھی زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ 3 حروف ہیں، تینوں حرفوں پر زبر ہے، تو یہ زبر والے حروف ہیں۔ اچھا، زیر والا حرف مکسور، متحرک کی دوسری قسم ہے مکسور، یعنی زیر والا حرف۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ ہو تو اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے ایبیلی۔ اب اس میں دیکھیے حمزہ پر بھی زیر ہے، با کے نیچے بھی زیر ہے، اور لام کے نیچے بھی زیر ہے۔ اچھا، اس طرح تیسری قسم ہے متحرک کی مضموم، یعنی پیش والا حرف۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے اوزو نو۔ اب دیکھیے تینوں حروف الف، حمزہ، زال اور نون تینوں پر پیش ہے، اوزو نو، تو اس کو کہتے ہیں مضموم۔ تو یہ متحرک کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ دوسرا ہے ساکن۔ ساکن یا کہہ لیں یا مجزوم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ ساکن مطلب سکون والا۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو، یعنی جس حرف پر جزم ہوگی اس حرف کو کہیں گے ساکن۔ اور تیسری قسم ہے، اس کی مثال جیسے حمد، حمدو، الحمدو، آپ کہہ لیں الحمدو۔ الف، لام جو ہے، لام کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہو گیا۔ اچھا، حمدو، ہا، اس طرح میم، ہا کے بعد میم جو ہے، میم کے اوپر جزم ہے تو میم کو بھی آپ ساکن کہیں گے، ساکن حرف۔ اچھا، تیسری قسم حرف کی وہ ہے مشدد، یعنی تشدید والا حرف۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید 3 دندانوں والی جو شکل ہوتی ہے اسے تشدید کہتے ہیں۔ اچھا، تشدید کا اصول یہ ہوتا ہے کہ تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں دراصل۔ ایک پہلا حرف یہ ساکن ہوتا ہے، اور دوسرا حرف وہ حرکت والا ہوتا ہے، جیسے ربو۔ اب ربو اصل میں رب بو تھا، یعنی پہلی با یہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، اور دوسری با یہ حرکت والی ہے، اس کے اوپر پیش ہے ربو۔ رب بھی ہو سکتا ہے، رب با بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلا حرف وہ ساکن ہوگا، دوسرا ہوگا حرکت والا۔ تو ساکن حرف کو جو حرکت والا حرف ہوگا اس میں ملا دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں، تو اس طرح، اور اکٹھا کر کے پھر تشدید لکھ دیتے ہیں۔ تشدید لکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے، 2 حرفوں کو اکٹھا کیا گیا ہے یہاں پر۔ اس کو پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، چوتھی قسم ہے حرکات کے اعتبار سے حرف کی منون، یعنی تنوین والا حرف۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی بھی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 2 زبر کی تنوین ہوگی تو جیسے کتابن، اس کو
کتابن دو زبر کی تنوین، اور کتابن دو زیر کی تنوین، اور کتابن دو پیش کی تنوین. یہ تنوین کے بارے میں آپ 3 قسم منون کی پھر اس طرح 3 قسمیں بن جاتی ہیں. اچھا ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین جس حرف کے آخر میں تنوین ہو اور تو یہ نون ساکن کی آواز دیتا ہے. یعنی تنوین جو ہے نا، منون حرف جس پر تنوین ہوتی ہے، یہ حرف نون ساکن کے آخر میں آواز دیتا ہے. کیونکہ تنوین میں پہلا حرف جو ہے نا، پہلا حرف وہ ہوتا ہے متحرک اور دوسرا ہے وہ ہوتا ہے ساکن. مشدد میں تو یہ ہوتا ہے نا، پہلا ساکن ہوتا ہے، یعنی 2 حرف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو ساکن کو متحرک میں ادغام کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. لیکن تنوین میں اس کا الٹ ہوتا ہے. تنوین میں 2 یعنی کہ 2 آخر میں تو نون ساکن ہی ہوگا. نون ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے نا، یہ ہوگا حرکت والا. جیسے کتابن. اب کتابن کو آپ تھوڑا کھول کر لکھیں، کاف تا الف، کتابن، با نون بن. تو آپ بن لکھیں گے نا تو با کے اوپر آپ کو پیش نظر آئے گی اور نون ساکن. یعنی نون جو ہے یہ تو ساکن ہی ہوگا. نون سے پہلے والا حرف وہ حرکت والا ہوگا، یا تو زبر کی حرکت ہوگی، یا زیر ہوگی، یا پھر پیش ہوگی. تو اس میں یہ ہوگا. اچھا تشدید میں تو دونوں حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن مشدد میں تو دونوں حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن تنوین کے اندر ایسا نہیں ہوتا. تنوین میں نون تو ساکن ہی ہوگا، آخر میں نون تو لازمی ہوگا، اور نون سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے گا، لیکن وہ حرف ہوگا حرکت والا. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا آخری بات ایک اور سن لیں کہ یہ جو الف ہوتی ہے، الف جو ہوتا ہے نا، یہ تو ساکن ہی ہوتا ہے. اور الف کے اوپر زبر زیر پیش اگر آئے تو پھر اس کو الف نہیں کہتے، پھر اس کو حمزہ کہیں گے. الف اگر یعنی کہ خالی ہوگا تو الف کہیں گے، اور یہ ہمیشہ ساکن ہوگا. اور اگر زبر زیر پیش اس کے اوپر آئے تو اس کو پھر حمزہ کہیں گے. تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. حرکت کے بارے میں بھی چلیں ایک بات سن لیں، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. حرکات کی اصل میں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک آپ اس کو چھوٹی حرکات بھی کہہ سکتے ہیں. چھوٹی حرکات یعنی زبر زیر پیش، اور بڑی حرکات یعنی الف واو اور یا سے بڑی حرکت کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس کی مزید انشاءاللہ پھر تفصیل آگے جو اسباق آئیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گی. ان باتوں کو ذہن نشین کیجئے اور اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.